الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گلے کی خرابی کا علاج۔ بہت سارے بھائی رمضان کے اندر پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو گلے میں خراش ہوتی ہے تو کچھ بھائیوں کو خشک کھانسی ہونے لگتی ہے۔ اس حوالے سے مہنگی ادویات بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف ٹوٹکے نسخے جات بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن مسئلہ وہ جوں کا توں ہوتا ہے، حل نہیں ہوتا۔ تو آج آپ کے لیے میں ایک سمپل سادہ سا نسخہ لے کر آیا ہوں جو بہت ہی کمال کی رزلٹ رکھتا ہے۔ اگر جو بھائی تراویح پڑھاتے ہیں، جو بھائی ٹیچر ہیں، جو بھائی لیکچر دیتے ہیں، جو بھائی کہیں پر بھی اسپیچ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، یا کہیں پر بلند آواز سے بات کرتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، گلے کے اندر خراش آ جاتی ہے، خشک کھانسی ہونے لگتی ہے، گلے پہ سوزش ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کے لیے آج کا نسخہ جو ہے وہ بہترین اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، گلا خراب کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہم جو ہے سرد اور خشک چیزیں یا خشک اور سرد چیزیں، ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے ہمارا گلا جو ہے وہ خشک ہو کر اس میں خراش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر گلا یا تو بیٹھ جاتا ہے یا پھر گلے میں جو ہے وہ خشکی پیدا ہو کر وہاں پر کھانسی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی غذا پہ توجہ دیں۔ اس میں دیسی گھی کا استعمال آپ لازماً کریں یا زیتون کا تیل، اس کا استعمال لازمی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یقینی طور پر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ نے 3 چیزیں صرف استعمال کرنی ہیں، صرف 3 چیزوں کا یہ نسخہ ہے۔ اس میں آپ نے ایک لینا ہے چھلکا ریٹھا، یعنی ریٹھے کا چھلکا لے لینا ہے اور اس کا مغز آپ نے، اس کا جو اندر دانہ ہوتا ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے۔ دوسری چیز آپ نے لینی ہے گندم آملہ سار، اور تیسری چیز آپ نے لینی ہے سرخ رائی۔ تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے الگ الگ پیس کے ہم وزن لینا ہے۔ آپ نے 50 گرام بھی لے سکتے ہیں، 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، لیکن تینوں کا آپ نے ہم وزن کرنا ہے۔ تو تینوں کا ہم وزن لے کر ان کا آپ نے صفو بنا لینا ہے الگ الگ، اور پھر ان کو آپس میں مکس کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی چاہے تو آپ نخودی گولی بنا لیں، چاہے تو آپ اس کے 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ نخودی گولی زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اگر صفوف رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو 500 mg کے کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ ایک کیپسول آپ صبح کو استعمال کروائیں، ایک کیپسول آپ دوپہر کو استعمال کروائیں، ایک کیپسول آپ رات کو استعمال کرائیں، 3 ٹائم استعمال کروائیں۔ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ استعمال کروا لیں، 2 دن استعمال کروائیں، 5 دن استعمال کروائیں، 1 ہفتہ استعمال کروائیں، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔
بچوں کے حوالے سے بھی اگر بچوں کو یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے تو ان کو بھی آپ چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے دیں یا پھر 250 mg کے کیپسول بھر کے دیں. ایک کیپسول صبح کو دے دیں, ایک کیپسول دوپہر کو دے دیں, ایک کیپسول رات کو دے دیں. تو انشاءاللہ یہ بچوں کا بھی مسئلہ گلے کا حل ہو جائے گا. اس طرح بہت سارے بھائی اور بہنیں جن کا گلا بالکل آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. تو اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی طور پر یاد رکھیے رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں. ان ایام کے اندر اپنی دعا کے اندر مجھے بھی ضرور یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.